الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ وظائف کس طرح پڑھیں کہ رجت نہ ہو، اگر رجت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اس بارے میں ہم آج آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اصل میں جو ہم وظائف پڑھتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں نا، اس میں 3 طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں: جن و شیاطین، اور آوان، تیسرے موکلات۔ تو جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو عالم اسفل کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب عالم اسفل کے جو شیاطین ہمارے پاس آتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ وظائف کے ابتدا میں وہ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور خوفزدہ کرتے ہیں ہمیں، اور پھر بری بری چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں، پھر وہ چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں نا، تو وہ اثر کر رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو نظر آتی ہیں، یہ ان کو بھی نظر آتی ہیں جنہوں نے باقاعدہ شیخ سے اپنی اجازت لی ہو اور ان کی اجازت سے وظائف کر رہے ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اجازت نہیں لیتے، بغیر اجازت کے جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہیں یا چلہ کشی کرتے ہیں۔ اس موضوع پہ، اجازت کے موضوع پہ جو ہے میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں گے تو اجازت کے حوالے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو جو اپنی مرضی سے وظائف کرتے ہیں، نہ کسی سے اجازت لیتے ہیں، یا کسی کا سن لیا، اس نے جو ہے اتنی مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا ہے تو اس نے اس کے سنتے ہی خود اس نے وظیفہ شروع کر دیا ہو، تو جب اس نے، جو بغیر اجازت والا شخص ہے، اس کو یہ کیفیات نظر آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں جو عالم اسفل کے شیاطین جو اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ بھی رجت میں آنے والا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو تو اپنے وظائف وہ پڑھنا بند کر دے، کیونکہ رجت ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی وبا ہے کہ جو پڑھنے والا شخص ہے وہ تو اس سے نقصان اٹھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسل جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھائے گی۔ اور یہ شخص جہاں بھی جائے گا، اگر کسی گھر میں کسی ملاقات کرنے جاتا ہے، وہاں پر اگر وہ جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو وہ فوراً یہ شخص جو ہے اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہیں بھی چلا جاتا ہے ویرانے میں، کہیں جہاں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو یہ شخص جو ہے ان تمام چیزوں سے وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب اسے پتا چلے کہ وہ رجت میں آ چکا ہے تو ہر ممکن کوشش کر کے اس کا اپنا علاج کروائے، اور یہ یاد رکھنا کہ علاج ہمیشہ ایسے ماہر عامل سے کروایا جائے جو اس کی تشخیص کر سکتا ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ جب عاملین کے پاس جاتے ہیں تو کوئی جادو کا بتاتا ہے، کوئی جنات کا بتا دیتا ہے، رجعت کا بہت کم آپ کو لوگ بتاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے لوگ بغیر اجازت اتنے بے تحاشا وظائف کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی وظائف کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ آپ دیگر جتنے بھی کام کرتے ہیں، ایک کتاب پڑھنے کے لیے بھی آپ نے جو ہے حروف تہجی پڑھی یا الفابیٹ آپ نے پڑھے، پورے اس کو ترتیب دینے کے بعد آپ اردو پڑھنے یا انگلش پڑھنے کے قابل ہو گئے، تو اسی طرح وظائف پڑھنے کے لیے بھی ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت کر سکے، آپ کو بتا سکے کہ آپ نے جو ہے کس طرح وظیفہ پڑھنا ہے اور کس طرح جو ہے آگے اس کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہر چابی کے ساتھ
اور جو ہے تالا نہیں کھلتا، تالا مخصوص اس چابی کے ساتھ کھلے گا جو اس کے مطابق اس کے دندانے بنائے جاتے ہیں۔ اب ایک بچہ میرے پاس لے کر آئے، وہ بچہ جب چاند چڑھتا تھا تو بے ہوش ہوتا تھا، اور چاند جو ہے کم ہونا شروع ہوتا تھا، 14ویں چاند کے بعد وہ جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ مختلف جگہوں پہ گئے، سب نے ان کو یہی کہا کہ یہ اس بچے پر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ گھر میں بھائی کوئی بہت زیادہ وظائف پڑھ رہا ہے جس کے سبب سے یہ اس بچے پہ اثر ہو رہا ہے، 1 ہفتے کے تعویذات دیے اس کے فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی وظائف پڑھتا ہے آپ کے گھر میں؟ وہ اس کا جو ہے وہ والد کہے کہ نہیں ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی میرے حساب میں یہ آ رہا ہے، پھر انہوں نے گھر میں معلومات کی تو بچے کی دادی جو ہے وہ وظائف پڑھتی تھی۔ پھر اس نے مجھے بلایا گھر، پھر اس نے مجھے بیٹھ کر جو ہے وہ سب بتایا کہ میں جو ہے 1968 سے جو ہے نعت علی پڑھتی آ رہی ہوں کثرت کے ساتھ۔ میں نے کہا وہ پڑھیں، لیکن اس کے اصول و ضوابط یہ ہیں، اس طریقے سے پڑھیں گی تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا، باقی جو ہے جتنے گھر کے افراد ہیں وہ آپ کے اس وظیفے سے جو ہے متاثر ہوں گے۔ جب اس کو طریقہ بتایا پڑھنے کا، اس کے بعد اس کے بچے بھی صحیح ہوئے، کاروبار میں بھی برکت ہوئی، تمام چیزیں جو ہے اس کی بہتر ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک دوسرا بچہ میرے پاس لے کر آئے، اس کے جو ہے یہاں دانہ نکل آتا تھا بغل میں، تو وہ علاج کروا کے تھک گئے، وہ جو ہے دانہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جب مجھے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں جو ہے کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے جس کے سبب سے جو ہے اس کو یہ چیز ہو رہی ہے۔ پھر پتہ کیا کہ اس بچے کا جو ہے جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ تایا جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح پڑھ لیا کرو، اس طرح فائدہ دے گا، بصورت دیگر جو ہے وہ نقصان میں ہوگا۔ کیونکہ بعض وظائف تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں نہیں پڑھے جاتے، بزرگان دین نے جنگلوں میں گزار دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگلوں میں وظائف کیے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جتنے بزرگ آپ دیکھیں انہوں نے جنگلوں میں جا کر جو ہے وظائف کی ہیں۔ جو جلالی وظائف ہوتے ہیں ان کی ترتیب اسی حوالے سے ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کسی اچھے عامل کے یا کسی ایسے شیخ سے جن کو اجازتیں ہیں، جن کے پاس سندیں، ان سے ان کا طریقہ کار سیکھ کر اس پر جو ہے پھر عمل کر کے ان کو آگے چلایا جائے۔ جب انسان کو محسوس ہو کہ بھائی رجت ہو رہی ہے تو وہ وظائف بند کر دے۔ اس کے وظائف کے مقابلے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ جتنی مرتبہ اس نے جو وظائف پڑھے ہیں نا، تو اتنی تعداد میں اس سے زیادہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اس کیفیت سے نکل جائیں گے، اور جو ہے آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے۔ صدقہ آپ نے ہر مہینے جو ہے ایک، جیسے چاند جو ہے وہ نیا چاند ہوتا ہے، قمری چاند کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ نے کوئی ایک مرغی صدقہ کر دینی ہے، کوئی جاندار چیز جو ہے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے آپ کو تو ایک انڈے کا صدقہ دے دیں، یا سوجی چینی لے لیں، ہر منگل کو ایک ایک پاؤ اپنے سر کے اوپر سے وار کے ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چونٹیاں کھاتی ہوں۔ درود پاک کے ساتھ ساتھ یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل رجت اگر ہوگی تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور وظائف کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے اجازت لی جائے، پھر اجازت لے کے اس کے مطابق آپ نے جو ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ باقی قرآن پاک بالتدریج آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی سی چیز کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی کو جو ہے اس میں وہ نہیں۔ استغفار کر سکتے ہیں، درود پاک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو وظائف لگاتار آپ پڑھتے ہیں نا، تو وہ بغیر کسی کی اجازت کے بغیر آپ اس کو نہ پڑھیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف پڑھنے اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔